بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یورپ میں رہنے والوں کے لیے ایک اہم اچھی خبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی طرف سے بھی ایک اہم خوشخبری دی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اٹلی میں رہنے والے پاکستانیوں نے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے، آخر میں اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم بات ہے جو کہ کاروباری حضرات کے لیے ہے، جو کہ آج کل ایک فراڈ کافی عام ہوتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یورپ میں رہنے والوں کے لیے کون سی اہم جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے اور کون سی اہم جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کے اوورسیز جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ حکومت کی طرف سے سہولتیں ملیں۔ اس میں سے سب سے بڑی سہولت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی اپنے ملک کی ایئر لائن جو ہے ان ممالک میں آئے تاکہ بر وقت ضرورت وہ ڈائریکٹ فلائٹ پکڑ کے اپنے ملک جا سکیں۔ مسئلہ کیا بنا کہ پی آئی اے پہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ جس کی وجہ سے یورپی یونین نے اپنی سیکورٹی ایجنسیز کے ذریعے پی آئی اے بندی لگا دی کہ وہ جو ہے وہ یورپ سے اپنے سروسز کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتی۔ جس کے بعد کیا ہوا کہ پی آئی اے کو بین کر دیا گیا۔ پی آئی اے کی تمام فلائٹس جو ہیں وہ اس وقت ڈائریکٹ فلائٹس خاص طور پہ بند ہیں جو یورپ کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں تگدو پی آئی اے کر رہا ہے کہ اس کی ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہوں، لیکن ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس وقت سچویشن کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو پی آئی ہے اس نے ایک معاہدہ کیا ہے ایک بہت اہم ایئر لائن کے ساتھ جو کہ یورپی ملک کی ایک ایئر لائن ہے، تاکہ وہ ایئر لائن جو ہے وہ ڈائریکٹ فلائٹس پاکستان کے لیے چلا سکے۔ اس ایئر لائن کا نام ہے لفتھانزا۔ لفتھانزا جرمن ایئر لائن ہے اور دنیا کی بیسٹ ایئر لائنز میں سے شمار کی جاتی ہے۔ لفتھانزا ایئر لائن کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان نے اب یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ یورپی ممالک سے پاکستانیوں کو پاکستان لے کے آئے گی۔ لفتھانزا ایئر لائن جو ہے وہ 13 سال کے بعد پاکستان میں دوبارہ آپریشنل ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور شعبوں میں بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ پی آئی اے بین ہونے سے پہلے بھی کافی ممالک کے لیے لفتھانزا کے ساتھ معاہدے تھے، لیکن خود جب لفتھانزا نے بین کر دیا پاکستان کو ٹریولنگ کے لیے، تو اس وقت کے بعد جو ہے لفتھانزا کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کا پی آئی اے کا معاہدہ نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اب دوبارہ 13 سال کے بعد، کیونکہ پی آئی اے بھی اس وقت کریٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے اب پی آئی اے نے معاہدہ کیا ہے لفتھانزا کے ساتھ کہ وہ دنیا کے ان ممالک میں جہاں پہ پی آئی اے آپریشنل نہیں ہے، ڈائریکٹ فلائٹس کے ذریعے پاکستانیوں کو یہ سہولت مہیا کر سکے کہ وہ ان کو پاکستان لے کے آئے اور پاکستان سے لے کے جائے۔ تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ بارسلونا، میڈرڈ اور اسپین کے دوسرے شہروں میں، اور اسی طرح یورپ کے بڑے بڑے اہم شہروں میں جہاں پہ کافی بڑی کمیونٹی رہتی ہے پاکستانیوں کی، ان کو اس سہولت سے لازمی طور پہ فائدہ ہوگا۔ اب یورپی یونین کی ایک اہم خوشخبری جو کہ انہوں نے دی ہے، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یورپی یونین ایک انڈر کنسٹرکشن ویب سائٹ تھی جس میں پوری یورپی یونین کے تمام ممالک شامل کرنے تھے، اور ان ممالک میں جو ورکرز کی اور کتنے ورکرز کی اور تمام ڈیٹیل جو تھی اس ویب سائٹ پہ آنی تھی۔ وہ ویب سائٹ لانچ ہو چکی ہے۔ اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ نے جیسے کلک کرنا ہے ویسے آپ کے سامنے نیچے تمام ممالک کی لسٹ آ جائے گی۔ جس ملک میں آپ جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کو کلک کیجئے گا۔ کلک کرنے کے بعد وہاں پہ تمام ڈیٹیل آ جائے گی کہ کون کون سے ملک میں کون سی جابز ہیں، کون سی کیٹاگریز ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت کافی زیادہ ممالک میں بہت زیادہ ورکرز کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان شعبوں میں جو کہ ہائی اور میڈیم سکلڈ جابز ہیں، جہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً یورپ کے تمام ممالک میں جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کی اور بس ڈرائیورز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو کے میں بھی ٹرک ڈرائیورز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے ایمرجنسی کے طور پہ کوئی بھی ایسے ورک پرمٹس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان کو فوراً جو ہے وہ یورپی یونین سے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لیکن امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ عنقریب قریب یو کے اناؤنس کر دے گا کہ یورپی یونین سے لوگوں کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنی جو ورکر
شارٹیج ہے اس کو پورا کر سکے۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی، ناروے اور باقی جو یورپی یونین کے اہم ممالک ہیں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں اسکلڈ نان اسکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے اور سیزنل ورکرز کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پہ جو بس کے ڈرائیورز اور ٹرک کے ڈرائیورز ہیں ان کو پرماننٹ طور پہ ان کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اگر بات کریں جرمنی کی، ناروے کی، ہالینڈ کی، بیلجیم کی اور باقی دوسرے اسکینڈینیوین کنٹریز کی، وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں ان آکوپیشنز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں اور ایلیجیبل ہیں، لازمی طور پہ اپلائی کریں، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ دوسرے ممالک میں جا کے کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پرماننٹ ریزیڈنسی اگر اسپین کی آپ کے پاس ہے تو آپ ای یو کارڈ میں وہاں پہ جا کے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے پھر بھی آپ جا کے کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ ٹیمپریری ریزیڈنسی جو آپ کے پاس ہے، خواہ وہ اسپین ہے یا کسی بھی یورپی ملک کی ہے، وہ اس پہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ کم از کم آپ کے پاس پی آر ہونی چاہیے تاکہ آپ کا کارڈ جو ہے وہ ای یو کارڈ پہ کنورٹ ہو سکے اور اس پہ آپ جا کے کام کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی میں رہنے والے پاکستانیوں نے ایک بہت بڑا ریکارڈ بنایا ہے جس کی وجہ سے حکومت پاکستان خاص طور پہ بہت زیادہ خوش ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کو مختلف سہولتیں تو دی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستانیوں کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے فائدہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اٹلی سے بھی بڑی تعداد میں زر مبادلہ اس مہینے جو ہے وہ گیا ہے پاکستان۔ اگست کا جو مہینہ گزرا ہے، یہ اگر کیلکولیٹ کیا جائے پچھلے سال کے اگست کے مہینے سے تو 92% زر مبادلہ اٹلی میں رہنے والے پاکستانیوں نے زیادہ بھیجا ہے، جو کہ خود ایک ریکارڈ ہے۔ اس سال جو ہے وہ تقریباً 7 کروڑ 62 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ صرف اٹلی سے زر مبادلہ پاکستانیوں نے بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹلی میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلنے کی رفتار بھی بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے، جو کہ لاسٹ اگر سال دیکھا جائے اگست کا 2020 کا تو صرف 4 لاکھ جو ڈالر تھے وہ پاکستانیوں نے بھیجے تھے، جس کی وجہ سے اب 92% جو ہے وہ اٹلی میں رہنے والے پاکستانیوں نے زیادہ زر مبادلہ بھیجا کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر 4 کروڑ اور اس سال جو ہے وہ 7 کروڑ 62 لاکھ ڈالر جو ہے وہ صرف ایک مہینے کے اگست کے مہینے میں پاکستانیوں نے زر مبادلہ پاکستان بھیجا ہے، جس کی وجہ سے جو اس اٹلی میں سفیر ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی تعریف کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے بھی کافی زیادہ تعریف کی ہے اٹلی میں رہنے والے پاکستانیوں کی کہ انہوں نے برے وقت میں پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور زر مبادلہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان بھیج رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آخر میں بات کرتے ہیں کہ نئے فراڈ کی۔ اس نئے فراڈ کو کچھ خاص طبقے کر رہے ہیں۔ اصل کہانی کیا ہے کہ آپ کا اگر بزنس ہے، آپ کی کوئی شاپ ہے، تو آپ کے پاس چند ایک افراد آتے ہیں، وہ 1 2 دن آپ کو واچ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک آفر کرتے ہیں، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کیونکہ بڑے نوٹ ہیں، 500 500 یورو کے نوٹ ہیں، تو میں کیا چاہتا ہوں، میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں چھوٹے نوٹوں میں، کیونکہ بڑے نوٹ جو ہیں وہ میرے لیے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ میری منی بالکل ٹھیک ہے لیکن بلیک منی ہے، میں نے کچھ ایسے طریقوں سے کمائی ہے کہ ٹیکس نہیں دیا، جس کی وجہ سے میں بینک میں شو نہیں کروا سکتا۔ آپ اس طرح کریں، اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے میں آپ کو 20% دوں گا، میں آپ کو 10% دوں گا، آپ مجھے وہ نوٹ دیں اور یہ 500 کے لے لیں اور کنورٹ کر لیں۔ اصل کہانی کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس طرح اپنے آپ کو چند پرسنٹ کی خاطر دھوکے میں ڈالا اور جس کے بعد ان کے ساتھ بڑے فراڈ ہوئے اور وہ اپنی اصل منی سے بھی جاتے رہے۔ ہوتا گیا کہ جو ان کے پاس نوٹ ہوتے ہیں وہ جعلی ہوتے ہیں، آپ کو صرف اور صرف وہ ایک چکمہ دیتے ہیں، چند ایک نوٹ آپ کو اصل دیتے ہیں تاکہ آپ چیک کر لیں۔ جب وہ بالکل آپ تسلی بخش ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو باقی نوٹ ہیں آپ کو پہچانے نہیں جاتی، اتنی اوریجنلی کے ساتھ انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ وہ نوٹ جو ہیں وہ آپ کو دے دیے جاتے ہیں، آپ سے 50 والے یا 100 والے لے لیے جاتے ہیں اور آپ کو پرسنٹیج بھی دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، لیکن وہ جعلی نوٹوں میں دی جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل 1 لاکھ یورو پہ انہوں نے کہا ہم آپ کو 10% دیں گے، آپ نے اس لالچ کی وجہ سے وہ کر لیا اور ان کو اصل اپنے نوٹ دے دیے 50 والے اور ان سے 500 والے لے لیے، اور اس کو جب یوز بعد میں کرنا چاہے تو پھر آپ پہ انکشاف ہوا تو یہ تو تمام کے تمام جعلی تھے۔
10,000 یورو کی خاطر میں اپنا 90,000 یورو جو ہے گوا بیٹھا ہوں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، کافی لوگوں کے ساتھ کافی ہوا، کسی کے ساتھ 10,000 کا، کسی کے ساتھ 20,000 کا، کسی کے ساتھ 30,000 کا۔ اس وجہ سے بتانے کا مین مقصد یہ ہے، اس مافیا سے بچ کے رہیں۔ کوئی بھی آپ کو اس طرح کی بات کرتا ہے، اس کو سختی کے ساتھ منع کریں اور اس کو کہیں کہ اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں آپ انوالو نہیں ہوں گے، ورنہ تمام معاملات میں نقصان آپ کا ہی ہے۔ بعد میں نہ آپ پولیس کو اطلاع کر سکیں گے کیونکہ آپ کے پاس جعلی نوٹ ہیں، نہ ہی کچھ اور آپ کر سکیں گے، وہ آپ سے پکڑے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ نکل چکے ہوتے ہیں آپ کا قیمتی سرمایہ لے کے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔